سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب عمل نہیں ایمان ہے۔ ایمان ہے تب ہی تو اس کے سلب ہو جانے کے بعد انسان کو سارے اعمال کے برباد ہو جانے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور اگلا جملہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اچھا، یہ اس سے زیادہ ایک زیادہ تنبیہ والا ایک جملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حالانکہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو ہونا کیا چاہیے کہ اسے متنبہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے، اپنی غلطی کی معافی مانگے، اپنی غلطی کی توبہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دراصل گستاخ رسول اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ انتم لا تشعرون، اس کی تمہیں خبر تک نہ ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تم سوچ رہے ہوگے میرے پاس اعمال کے پیکج ہے، اعمال کے پہاڑ ہے، بہت بڑے اعمال ہے، جبکہ تم بارگاہ مصطفیٰ کی گستاخی کر کے اپنے سارے اعمال برباد کر چکے ہوگے اور تمہیں خبر بھی نہ چلے گی۔ تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام، میں اس کی تائید میں ایک حدیث مبارک سنانا چاہوں گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انصاری صحابی کا یہ شوق اور تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں قیام کریں۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے چاہتے تھے کہ حضور میرے گھر میں قیام کرے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی، میری ناقہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ چاہے گا اونٹنی وہیں بیٹھے گی، میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ غریب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے در پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے در پہ جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 چھتوں والا تھا، ایک کمرہ اوپر اور اس کے نیچے ایک اور کمرہ تھا۔ کمرہ سمجھ لیں، جھوپڑی سمجھ لیں، اس کلچر اور حساب سے۔ تو انہوں نے سرکار کو رہنے کے لیے اوپر والا کمرہ دیا، نیچے خود رہنے لگے۔ تو ایک دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ایوب لوگ آتے ہیں مجھے ملنے کے لیے تو انہیں بار بار اوپر آنا پڑتا ہے یا ہمیں نیچے اترنا پڑتا ہے، اگر آپ چاہیں تو نیچے والا کمرہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا حضور سب کچھ آپ کے نام ہے، لیکن میں گوارا کیسے کروں کہ حضور نیچے ہوں، غلام اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھیے کہ صحابہ کرام کا ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی نا، حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا روئے دھاڑے مار کے روتے رہے، اور جا کر جالس فی بیتہ وقالا انا من اہل النار، رو رو کے کہنے لگے کہ ثابت جہنمی ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ آپ کی اہلیہ نے کہا کیوں؟ فرمایا بلند آواز میری ہوتی ہے تو شاید یہ آیات بھی میرے متعلق نازل ہوئی ہے، میری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے، شاید میں نے آواز بلند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی توہین کر دی ہے۔ اور انہوں اپنے گھر والی کو کہا، کیا کہا؟ انہیں کہا اذا دخلت، جب میں اپنے کمرے میں داخل ہو جاؤں تو پھر کیل لگا کر دروازہ بند کر دینا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا یا تو میری زندگی کی اخیر ہو جائے یا جب تک حضور مجھ سے راضی نہ ہو میں کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کے دروازے کو کیل لگا کر بند کر دیا، اور یہ کئی دن تک اشک باری کرتے رہے، روتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی صرف شبہ تھا کہ شاید یہ آیات میرے متعلق نازل ہوئی ہے کہ آواز میری بلند ہوتی ہے۔ اور کئی دن جب نظر نہ آئے نا، اللہ اکبر، تو ان کے ایک ہمسائے تھے جن کا نام حضرت سعد بن معاذ ہے، ان سے میرے آقا نے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ عرض کی حضور میں کل ان کی خبر دوں گا۔
جب گئے تو پتا چلا کہ آپ کمرے میں رو کے دھانے مار کے رو رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کا کئی دن سے یہ حال ہے کہ ہر وقت روتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، زندگی ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ پوچھا وجہ کیا؟ فرمایا میرے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہے کہ آوازیں بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے زندگی کے اعمال برباد کر دیے جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ شاید یہ آیات میرے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں، ثابت کو کہہ دو بل ہوا من اہل الجنہ، میرا ثابت جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو میرے ثابت کو جنتی بنایا ہو، وہ میرا صحابی ہے۔ اے ثابت تیرے حق میں یہ آیات تیرے متعلق نازل نہیں ہوئی، تم آؤ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کیا کہ زندگی میں تیری تعریف ہو اور اللہ کی راہ میں تجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور پھر فرمایا بروز قیامت تمہیں جنت کی سند بھی مل جائے، کیا ثابت اس بات پہ راضی ہو؟ پھر جا کے حضرت سیدنا ثابت نے اپنے گھر کا دروازہ توڑا اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے سر کو جھکا دیا۔ کئی دن تک اشک باری رہی۔ آباد آج بھی تو معاشرے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں متقی، وہ میں نے آپ کو شعر پہلے سنایا ہے، وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ تھا کہ وائے اللہ اکبر ناکامی زاہد کہ جبیں پر تیری داغ سجدہ تو بنا داغ محبت نہ بنا۔ داغ سجدہ تو بن جائے لیکن داغ محبت جب تک دل میں نہ بنے بنگا حقیقی زاہد نہیں بنتا، حقیقی ساجد نہیں بنتا، حقیقی متقی نہیں بنتا۔ متقی زاہد ساجد عابد بندہ اس وقت بنتا ہے جب بارگاہ الہی میں سر بھی جھکائے اور بارگاہ مصطفیٰ میں دل بھی جھکا دے، سب کچھ حضور پہ قربان کرے، تب جا کر، جب تک نہ کٹ مرو میں شاہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ جب تک حضور کے مقام و عزت پر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ثابت بن قیس یہ جنگ یرموک میں ان کی شہادت ہوئی، جنگ یمامہ کے اندر۔ جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور کمال دیکھیے، دنیا نبی کے علم غیب کو نہیں مانتی، یا غلاموں کے علم غیب کا حال سنیے۔ حضرت ثابت جب انتقال کر گئے، فرمایا ثم حفر کل واحد حفرۃ فثبت وقاتل حتی قتل، فرمایا یہاں تک کہ گڑھے کھود کر ہم کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کا ہم نے مقابلہ کیا۔ فرمایا کئی ہم نے کافروں کو، حضرت ثابت کو کافروں کو کاٹتے ہوئے دیکھا۔ جب شہید ہو گئے نا، فرمایا جسم پر قیمتی زرہ تھی، یہ مجاہد اپنے جسم کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتے ہیں جو قیمتی تھی، کسی نے آپ کی شہادت کے بعد وہ کسی نے چوری کر لی تھی۔ فرمایا حضرت ثابت نے خواب میں کسی غازی مسلمان کو فرمایا کہ فلاں شخص نے میری زرہ چوری کر لی ہے، اس کا خیمہ فلاں مقام پر ہے، جس کے خیمے کے دروازے پر لمبی رسی کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہی میری زرہ کا چور ہے، جا کے حضرت صدیق اکبر کو خبر کرو کہ اس بندے سے زرہ لیں اور میری زرہ بیچ کر فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے، اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ حضرت ثابت بن قیس نے اپنی شہادت کے بعد ایک غازی مسلمان کو خواب میں آ کر یہ بتایا، نشانی بھی، خیمہ بھی، انداز بندہ ہونا، گھوڑے کے انداز بندے ہونے کو بیان کیا، پھر قرض خواہ کا بھی بتایا، پھر قرض کا بھی علم دیا۔ جب غلاموں کے علم غیب کی یہ شان ہے تو حضور کے علم غیب کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کا حسن کیا ہے؟ ذرا اس بات کو بغور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میری ایک سوچ ہے، بلکہ میری کیا سوچ ہے، اس میں علماء اور بڑے بڑے محدثین مفسرین کا فیصلہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اور ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ معین معنی سمجھیے،
کہ ادب رسول اور ادب ایمان کی سیڑھی ہے. جو بندہ ادب نہیں کر سکتا وہ بندہ حقیقی کبھی مومن بھی نہیں بن سکتا. جس کا جتنا مقام ہے اس کا ادب لازم ہے، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاہے وہ مرشد ہو، استاد ہو، ہر ایک شان والے کا ادب لازمی ہے. 10 جانور بیان کیے گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نسبت اور ادب کی وجہ سے جنت میں بھیجے گا. 10 جانور ہیں جنہیں اللہ ادب کی وجہ سے، روح البیان کے اندر لکھا ہے حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت ابراہیم کا بچڑا جو انہوں نے مہمانوں کے لیے ذبح کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جو جنت سے لایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے جو بطور دلیل پیش کی گئی تھی، یونس علیہ السلام کی مچھلی جہاں آپ نے اللہ کے حکم سے پناہ لی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مبارک، فرمائے سلیمان علیہ السلام کی چوٹی، ملکہ بلقیس کا ہدہد، اور اصحاب کاف کا کتا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جس اونٹنی پہ سواری کی اللہ اسے بھی نسبت رسول کے صدقے قیامت کے دن جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. یہ 10 جانور ہیں جنہیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور ادب کیا ہے، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، جمیل بن نخعی کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں حضور کے ساتھ ہم سفر تھے، میرے پاس ایک لاغر گھوڑا تھا جو سب سے پیچھے رہتا تھا، پر میں اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم علیہ السلام نے ایک چابک گھوڑے کو مارا اور فرمایا اللہم بارک لہو فیہا، اللہ اس کی رفتار میں برکت دے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ گھوڑا ہمیشہ سب گھوڑوں سے آگے رہا، اور اس گھوڑے کی نسل سے میں نے 12,000 درہم کمائے، جسے حضور کا ایک چابک لگا. مغازی رسول میں ہے کہ بنی ادب کا ایک شخص، اس کا بیان ہے اللہ اکبر کہ میں بکریاں چلایا کرتا تھا اور میں ایک راہ میں ایمان لایا، لشکر کے ساتھ چلا لیکن مجھے لڑنا نہیں آتا تھا. جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو حضور نے مجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کر دیا، جاؤ اس سے جنگ کرو. اللہ اکبر. فرمایا چونکہ گھوڑا حضور کی سواری کے لیے تھا، وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ حضور کے علاوہ کوئی مجھ پہ سواری کرے، اس کو پسند نہیں تھا سرکار کے علاوہ کسی اور کے قدم میری پشت پہ لگے. اور میں جب میں چہنے لگا نا تو وہ اڑ گیا. آپ دیکھتے نا کبھی کبھی گھوڑے اڑ جاتے ہیں، ضد کر جاتے ہیں، ایسا جانور ہے. فرمایا وہ نہیں چاہتا تھا، فرمایا سرکار نے اس کے کان میں کچھ کہا، فرمایا بس وہ گھوڑا مجھے لے کے اڑا، میں ڈر کر اس کی پشت سے چمٹ گیا اور پروردگار سے دعا کی اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ اللہ مجھے ہمت عطا کر. فرمایا حضور کے حکم کے بعد وہ گھوڑا اتنا سیدھا ہوا کہ میں نے اتنا کافروں کو قتل کیا کہ بغل تک میری پورا بازو سرخ ہو گیا خون سے. میں دشمنوں کو کاٹتا رہا لیکن حکم رسول کے بعد اس گھوڑے نے مجھے پشت سے نہیں گرایا. میں جس طرح جس انداز سے میں جنگ لڑتا رہا، حالانکہ گھوڑ سواری کرنا مجھے آتی نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی تھی، میں ڈرتا تھا، لیکن حضور کے حکم پر وہ اتنا با ادب رہا کہ میں نے اتنا کافروں کو قتل کیا میدان جنگ میں کہ میرا بازو میری بغل تک کافروں کے خون سے سرخ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی قدر، ذرا اس سے آگے چلیے، عشق کا ایک اور منظر بھی سن لیجئے. ایک مرتبہ سرکار جنگی سفر پہ روانہ تھے، دوران سفر کھانا کھانے لگے. آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ جس کے پاس کوئی سالن ہے تو لے کر آؤ تاکہ سب مل کر کھائیں. تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو آج کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی مرحلہ ہے. اور میں یہ بات سننی تھی، حضور کے کان کے قریب ایک شہد کی مکھی بھنانے لگی تو حضور غور سے سنتے رہے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عرض کر رہی ہے کہ میرا قریب چھتا ہے، ہم شہد لے آنے سے تو قاصر ہیں، کسی کو بھیجے تو ہم سے شہد لے کے آئے، آپ بھی کھائیں غلاموں کو بھی کھلائیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا حضرت مولا کائنات کو میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ. فرمایا بہت سارا حضرت علی چھتا لے کے آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی شہد کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا.
اس کے بعد شہد کی مکھی پھر بھن بھنانے لگی. صحابہ نے کی حضور اب کیا کہتی ہے؟ فرمایا میں نے اس سے پوچھا ہے یہ شہد کس طرح اکٹھا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم میں سے ایک سردار مکھی ہوتی ہے جو تمام مکھیاں اس کے حکم سے پھلوں کا رس چوستی ہیں، اور پھر جب ہم آتی ہیں واپس تو آتے ہوئے آپ کی ذات پہ درود پڑتی رہتی ہے. اللہ درود کے صدقے ہمارے شہد کو بھی میٹھا کر دیتا ہے. یعنی یہ روایت جو لکھی ہے شفاء القلوب شریف کے اندر صفحہ نمبر 23 پر یہ روایت موجود ہے. یعنی درود پاک کی وہ برکت ہے. اور میں اس کا پہلے بھی آپ کو واقعہ شیخ محمد بن سلیمان الجزولی کا سنا چکا ہوں، جنہوں نے دلال الخیرات شریف لکھی اور 77 سال کے بعد، وصال کے 77 سال کے بعد مراکش میں ان کی قبر کھلی تھی. پر میں ہم نے کفن بھی سلامت دیکھا، جسم بھی سلامت دیکھا، اور جو خوشبو لگا کے دفن کیا گیا تھا 77 سال کے بعد وہ خوشبو بھی ہم نے وہی بدسور دیکھی تھی. اور فرمایا وصال سے 2 دن پہلے شیخ محمد بن سلیمان الجزولی پر میں نے خط بڑھوایا تھا داڑھی کا، 77 سال کے بعد وہ خط کا نشان بھی باقی تھا. زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیخ محمد بن سلیمان الجزولی سفر میں تھے اور کسی مقام پہ نماز عصر کا وقت ہو گیا. پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں کہ کنواں تو ہے لیکن پانی گہرا ہے، کیسے نکالیں؟ قریب ایک مکان تھا جہاں اس کی چھت پہ ایک لڑکی کھڑی ہے، نابالغ چھوٹی بچی. اس نے بے قراری کو دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہے، نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شیخ محمد بن سلیمان الجزولی. اس نے کہا نام اتنا بڑا رکھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ پانی بھی نہیں نکال سکتے؟ میں نے تو سنا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں. اور حالت یہ اس بچی نے تھوک ڈالا، پانی میں گرا تھوک، پانی اوپر آ گیا. میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، پھر اس کے دروازے پہ گیا. بیٹی عمل بتاؤ؟ انہیں کہا کچھ نہیں کرتی، ہر وقت ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. اللہ میری اس تھوک کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود پاک ایک ایسی برکت ہے، ایک ایسی شے ہے. جو بندہ تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہو 313 مرتبہ درود پاک، 313 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ قل شریف روزانہ پڑھے، آپ یقین جانیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے رزق دیا جاتا ہے. آپ اس عمل کو کریں، باوضو ہو کر 5 نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا. تو یہ وظیفہ ہے، انتہائی مجرب ہے، میرا خود آزمایا ہوا ہے اور اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں. عزیزان گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام ایک اور بھی مرحلہ درود شریف کا سن لیجئے. شفاء القلوب میں ہے کہ ایک دن حضور مسجد میں تشریف فرماتے، ایک اعرابی اپنی تشتری میں، تھال میں، پلیٹ میں مچھلی رکھ کے لایا. اس مچھلی میں ابھی جان نہیں تھی، ورنہ اس نے مچھلی کو رومال سے ڈھانپ رکھا تھا. کہتے ہیں جب پیش کی نا، اس نے عرض کہ حضور 3 دن ہو گئے ہیں میں اس مچھلی کو پکا رہا ہوں لیکن مچھلی گلنے کا نام ہی نہیں لیتی، گلتی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے فرمایا چلو مچھلی سے پوچھ لیتے ہیں معاملہ اس کا کیا ہے. آپ نے حکم دیا کہ مچھلی کلام کر. تو اس نے فصیح زبان میں کلام کیا. حضور کے حکم پر مچھلی بول پڑی. آپ نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شکاری مجھے جال میں رکھ کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، کیونکہ یہ آپ کا غلام ہے. اس نے آتے آتے درود شریف پڑھنا شروع کیا. اس سے سن کے میں بھی درود پڑھتی رہی اور میرے جسم پہ اثر یہ ہوا کہ اب آگ مجھے جلا نہیں سکتی. یعنی درود پاک کی کثرت یہ ہے. اس سے محدثین یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنے والے شخص کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ شان عطا کرتا ہے اس بندے کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ ادب کا معاملہ ہے اور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ جب انسان باعمل ہو جائے نا تو کائنات کی ہر شے بھی اس کا احترام کرتی ہے مقام پر. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مشہور تھا کہ جانور بھی باادب ہے. آپ کے دور میں
انسان تو کیا انسان سے زیادتی کرتا، جانور بھی جانور کو نہیں مارتا تھا. یعنی آپ کی عدالت، آپ کے انصاف، آپ کے دبدبے کا یہ عالم تھا. اور میں ایک دن کہتے ہیں کہ ایک محدث جنگل میں حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک کہنے لگے او ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. شاگردوں نے کہا حضور خیریت ہے؟ اور میں لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو نا وہ جنگل کے جانور مجھے گھور رہے ہیں، اگر عمر بن عبدالعزیز زندہ ہوتے ان کو گھورنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. یہ بتا رہا ہے منظر کہ وہ دنیا میں نہیں رہے. یہ انصاف تھا، یہ ان کے دبدبے. اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو مختلف روایتیں ہیں کہ آپ کے جسم سے غسل کے لیے جو قمیض اتاری گئی اس کے 25 پیوند لگے ہوئے تھے. 25 پیوند لگے ہوئے تھے. جب آپ کے وصال کے بعد غسل دیکھ لینے کے لیے آپ کے جسم کے کپڑوں کو اتارا گیا. اب آپ یہ سچے غلام تھے اور سچا جذبہ جن کے دل میں تھا خلق خدا کی خدمت کا، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک تو زندگی کا وتیرہ بنا لیں، کسی بھی اللہ والے، کسی بھی مقام والے بندے کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ رکھیے. بدگمانی انسان کو بہت ساری جو ہے نا برکتوں سے محروم کر دیتی ہے. بعض لوگ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، داڑیاں، پگڑیاں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی بات آج ہو جائے تو بڑے بے ادب ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں. ایک چند دن پہلے کی بات ہے، یہ یعنی میری عینی شہادت ہے. میں فیروزہ بازار میں ایک سنار ہے میرے دوست، میں ان کی دکان پہ کچھ خرید رہا تھا تو ایک ان کے پاس بچہ کام کرتا ہے اور اس کا تعلق کسی برادری سے ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ یہ ساتھ مولانا ہے نا؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ حاضری دینے گیا تو جب واپس آیا تو مجھے کہنے لگے گئے جو ہو کیا لے کے آئے ہو؟ گئے جو تم ہو وہاں کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس پہ میں نے ان کو سنائی کہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے وقت کے. آپ پاک پتن شریف حاضری دے کر نا بائی ٹرین سفر کر رہے تھے اور جس ڈبے میں بیٹھے تھے ایک مولوی اور بھی بیٹھا تھا. آپ بہت بڑے محدث تھے اور بڑا اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا. مولانا پوچھنے لگے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی درگاہ عالیہ پاک پتن شریف سے. میں نے کہا اچھا سنا ہے وہاں جنتی دروازہ بھی ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا پھر جو جنت سے ہو کے آتا ہے اس سے تو خوشبو آنی چاہیے، آپ کے جسم سے تو نہیں آ رہی. آپ نے کہا شاید تم سمجھے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جہنمی خوشبو نہیں سونگ سکتا. اب یہ تیرا معاملہ ہے، میں تو جنت سے ہو کے آیا ہوں لیکن تیری قسمت نہیں ہے کہ تو جنت کی خوشبو سونگ سکے. یہ حکم قرآنی ہے کہ جنتی کو خوشبو جہنمی کو جنت کی خوشبو نہیں آ سکتی. بھائی یہ مقام ہے، یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کرے. جو تیرے ہیں انہیں موت کہاں، وہ تو رسمن جہاں سے جاتے ہیں. اللہ والوں کا مقام ہے، اللہ والوں کا درجہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو ہر مقام والے کا باادب بنائے، بالخصوص اپنے والدین، پیر و مرشد، اساتذہ، اپنے وڈیرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. ہر نبی، ہر رسول، ہر ذی شان والے کی اللہ شان کو سمجھنے اور ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے.